کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محنت کر کے جد و جہد کر کے زہد و ورع تقوی اور پرہیزگاری کے سبب مقام حاصل کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو رب چن لیتا ہے، ان کا انتخاب فرماتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پھولوں سے زیادہ خوشبودار، چاند سے زیادہ روشن اور صبحوں کے اجالے سے زیادہ تابناک سیرت رکھنے والی شخصیت کا نام ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک تو یہ کہ ان کا صبر، ان کی استقامت، ان کا حوصلہ، ان کا حق کے لیے ڈٹ جانا، ان کا باطل کی کمر توڑ دینا، قیامت تک کے ہر باطل کے لیے ان کے نام ہی کا کافی ہو جانا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن کسی محب کے لیے وہ لوگ بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں جو محبوب تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ وہ رستے بھی بڑے پیارے لگتے ہیں جو محبوب کے گھر کو جاتے ہیں۔ ان گلیوں پر بھی مر مٹنے کو جی چاہتا ہے جن گلیوں سے محبوب کبھی گزرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین اور امام علی مقام سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ دو عظیم ہستیاں ہیں جن کی خوشبو محبوب سونگا کرتے تھے۔ او میرے بھائی سن تو صحیح، ان گلیوں سے محبوب کے دروازہ نور سے جو گزر جائیں ان کی بڑی عظمت ہے، تو جن کو ہر وقت محبوب سینے سے لگائے رکھیں، جن کو کندھوں پر بٹھائے رکھیں، جن کے ناز محبوب اٹھائیں، اور حضور فرمائیں یہ میرے دو پھول ہیں، یہ میرے پھول ہیں دو۔ آپ حدیث کو سنتے ہوں گے، روایات کانوں سے گزرتی ہوں گی، لیکن ذرا دیکھیے تو صحیح، ہم اپنے بزرگوں سے جب کبھی سنتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ جو نواسیاں نواسے ہوتے ہیں نا، یہ بیٹیوں سے بھی زیادہ پیارے لگنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی ہمارے عرف میں اپنی بات کرتے ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں، جب لوگوں کو کبھی تانا دینا ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ اینونا نانکیاں نے خراب کیتا ہے، یہ ساری چھٹیاں وہاں گزارتا ہے، یہ وہیں چلا جاتا ہے، وہیں رہتا ہے، وہاں چونکہ لاڈ دیکھے جاتے ہیں، وہاں چونکہ پیار کیا جاتا ہے، وہاں چونکہ نانا ابو نانی اماں ہر وقت، وہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ وہاں پہنچ گئے جہاں میں پہنچا ہوا ہوں۔ یعنی ننہال کا علاقہ ویسے ہی اچھا لگتا تھا، یعنی آنکھیں بھی باندھ دی جائیں تو بندہ وہاں پہنچ جاتا تھا جہاں نانی اماں رہتی ہیں۔ وہ ایک قلبی کیفیات انسان کی ایسی ہوتی ہیں، یہ تو میری اور آپ کی بات ہے، بلا مثال و بلا تشبیہ۔ حضرت عمر نے جناب عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا، پتر حسنین تو وہ ہیں جن کی نانی کا نام ختیجۃ الکبریٰ ہے اور نانا کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ کیسے کوئی مثال پیدا کرے گا؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو انداز سب کے لیے رحمت والا، کرم والا، عطا والا، نگاہ کرم والا، سب کے لیے، اور ان دونوں کو محبوب نے فرمایا یہ میرے دو پھول ہیں، اور فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کی عظمتیں اور شانیں بیان کرتے کرتے فرمانے لگے یہ تو ان کا دنیاوی مقام ہے نا، کہ تم ان کی فضیلتیں، عظمتیں، شانیں، بلندیاں یہاں جو دنیا لوگ جن چیزوں کو دیکھتی ہے وہ تم دیکھ رہے ہو، دنیاوی نظر سے جو لوگ دیکھتے ہیں، تقویٰ، پرہیزگاری، استقامت، صبر، شکر، یہ تم دیکھ رہے ہو، یہ تو دنیا جس کو دیکھتی ہے وہ ہے نا۔ فرمایا ایک ان کا اخروی مقام ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا جنتی جوانوں کے سردار ہیں دونوں، جنتی جوانوں کے بھی سردار۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن لوگوں کی عظمتوں کو اس حال میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اکثر باقاعدہ گھر تشریف لے جاتے ہیں،
اور رات قیام کرتے سیدہ پاک کے گھر میں اور شہزادوں کو دائیں بائیں لٹاتے، حضور اپنے کندھوں پر سواریاں کراتے۔ او یار، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بڑا کوئی سادہ سا عنوان ہے، اشتہار پہ لکھ دینا محفل ذکر حسین؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آپ کوئی کسی روایتی مجلس میں آئے بیٹھے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہی کوئی خاص مخصوص سا رنگ ہے، وہی ایک انداز ہے؟ اس محفل کے سجانے کے پیچھے وہ حکمت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا دیے تھے دعا کے لیے، ہاتھ اٹھا کے دعا کے لیے کہا، اے اللہ یہ میرے حسن اور حسین ہیں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو جو ان سے محبت کرے تو ان سب سے محبت فرما۔ او میرے بھائی، ہم نے تو کسی خاص مقصد کے لیے اس عنوان کے زیر سایہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہاں تو کوئی خاص لالچ کار فرما ہے، یہاں تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کا ذکر چلنے لگتا ہے تو رحمت اپنا رخ ادھر کرنے لگتی، محسوس ہوتا ہے کہ ان کا ذکر چھڑتا ہے تو ٹھنڈی ہوائیں بھی ادھر کو رخ پھیر لیتی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے موسم بھی فیض لینا چاہتا ہے۔ آپ کبھی اندازہ کریں نا حسنین کریمین کی محبت کا، ان کے انداز کا، ان کے آنے جانے کا، کہ حضرت مولا علی شیر خدا شہزادوں کے ساتھ گزر رہے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے کہنے لگے، علی ایک بات کروں؟ کہا کیجئے۔ فرمایا ان شہزادوں کے چہرے آپ پر نہیں ہیں، یہ تو سارے کے سارے مدینے والے محبوب پر، یہ تو سارے۔ آپ دیکھ لیں نا، ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہوتا نہیں کہ نانا ابو پہ چلا گیا، یہ دادا پہ چلا گیا، یہ سارا ناک تو اس کا جو ہے وہ چچا پہ ہے، اور اس کی ادائیں جو ہیں وہ دیکھو کیسی اپنے والد سے ملتی جلتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، سارے کے سارے ان کے رخسار بھی، لبہائے لالی بھی، ان کی پیشانی کا نور بھی، اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی، چلنا بھی، یعنی دونوں کو اکٹھا کریں تو صورت مصطفیٰ بن جایا کرتی۔ او میرے بھائی، کشش دیکھ اس پیار کی، رنگ دیکھ اس پیار کا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب دونوں شہزادے ذرا دیر سے حجرے سے نکلے تھے تو محبوب نے مقدس گھٹنے زمین پہ رکھ دی اور بازو کھول دیے۔ یہ کوئی میں کسی عام نانا اور نواسا کا پیار بیان نہیں کر رہا، یہ ان کی بات کر رہا ہوں جن کا ہر کام وحی خدا ہے، ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کا اشارہ کر دینا سند ہے، قیامت تک کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اور محبوب پاک علیہ السلام کا ان سے پیار کرنا، ان کا ذکر کرنا،